بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی پہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کرٹیکل تھنکنگ اینڈ فیڈ بیک۔ آرگنائزیشن میں جو کرٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ سے بڑی شدید ضرورت رہی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بڑی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا جو دماغ ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں ایک عام دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کوئی آنے والے وقت میں اس پلاننگ میں کوئی اگر خرابی ہوگی یا کوئی پروجیکٹ خراب ہونے والا ہوگا یا اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو جو کرٹیکل مائنڈ ہے نا، یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ ایسے کرنا چاہیے اور یہ کام خراب ہونے والا ہے۔ اور فیڈ بیک سے مراد یہ ہے کہ پورا جو آرگنائزیشن کا ایک اسٹرکچر ہے وہ فیڈ بیک پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ پرفارمنس کی فیڈ بیک ہو، وہ پروڈکٹ کی فیڈ بیک ہو، وہ سپلائی چین کی فیڈ بیک ہو۔ تو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اور جو فیڈ بیک ہے، اس سے جو آرگنائزیشنز ہیں اس کو کیسے بینیفٹ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آپ نے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے آرگنائزیشن میں جو کرٹیکل تھنکرز ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ سے وہ کم رہی ہے اور الٹیمیٹلی انہی کو میں نے ذرا ہائی پوزیشنز پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی میں نے مخالفت بھی بہت دیکھی ہے۔ لوگوں کے سامنے یہ ذرا بات کو بیان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بہت اچھا کوئی آئیڈیا پریزنٹ کر رہا ہو یا کوئی پروجیکٹ ڈسکس کر رہا ہو تو اس میں جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ اس پہ کیڑے کہوں گا میں، کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو آئیڈیا پریزنٹ کرنے والا ہے اس کو بڑا غصہ چڑھتا ہے ان پہ۔ تو لیکن جو آنر ہوتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو آئیڈیا کو ٹھیک ہے جی، میچور ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ تو جو کرٹیکل تھنکرز ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ان کے ساتھ جو انٹریکشنز ہیں کیسا رہا وہ؟ میں اپنا ایکسپیرینس تو عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ بات یہ ہے کہ جو سلیکٹ کر رہا ہے امپلائیز کو، اصل کمال اس آدمی کا ہے جنہوں نے آپ کو انٹرویو کیا ہے، جی، آپ کو شارٹ لسٹ کر لیا، فائنل سلیکشن کے لیے انہوں نے آپ کو چیف ایگزیکٹو کے حضور پیش کر دیا۔ جی، اب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کس تناظر میں کہ آپ نے کس جگہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، کس پوزیشن پہ کام کرنا ہے آپ نے۔ فرض کر لیجئے ایز اے مینیجر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی پوری ہسٹری، آپ کو سی وی، آپ نے اس میں جاب ڈسکرپشنز بھی دی ہوئی ہیں، کہاں کہاں کیا کیا کام کیے آپ نے، جی، وہ بڑی باریکی سے پڑھا ہے جی، انہوں نے۔ اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ اب وہ نتیجہ اصل میں ایز اے مینیجر آپ کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں ڈیسائسو رول پلے کرنے والا ہے۔ اگر انہوں نے وہاں سے یہ گیدر کیا کہ یو آر اے گڈ ورکر، آپ کتنے ہی قابل کیوں نہیں، وہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے، آپ کو ایز اے مینیجر نہیں لیں گے۔ کیونکہ ایز اے مینیجر آپ کی بنیادی ایبلٹی یہ ہے کہ آپ دوسروں سے کام کتنا بہتر لے سکتے ہیں، یس، آپ اتنے ہی اچھے مینیجر ہیں۔ تو وہ آپ کو اصل میں دیکھ رہا ہے اس اینگل سے کہ علی عباس صاحب بہت ایفیشینٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ آدمی ہے، جی، لیکن خود کام کر کے خود کام کر کے دوسروں سے کام نہیں لے سکتے۔ اف یو کم دیئر ایز اے مینیجر، تو آپ جس سیکشن کے ہیڈ بنیں گے، جس ڈویژن کے ہیڈ بنیں گے، اس ڈویژن میں 25 آدمی ہیں، ان سے آپ کام کیسے لیں گے؟ تو آپ کی اس ایبلٹی کو وہ وے کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا وہ مجھے کیوں وے کر رہا ہے ٹھیک، اور کس اینگل سے وے کر رہا ہے۔ دوسرا، وہ آپ کی ایک ایبلٹی کو چیک کر رہا کہ آپ مختلف پالیسیز کو بغیر اپنے ڈپارٹمنٹ میں سٹر کریٹ کیے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، مینجمنٹ میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور بڑی کام کی چیز ہے کہ وہ آدمی آرڈر دے نہیں سکتا جو آرڈر لینا نہیں جانتا۔ اوکے، تو وہ اب آپ کو ایک ڈفرینٹ تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، آپ کا سارے کا سارا جاب ہے ایگزیکٹو کا،
آپ نے ایگزیکیوشن کرنی ہے، وہ آپ کو اسی اینگل سے دیکھ رہا. صحیح. اب ایک جنرل مینیجر کی پوزیشن کے لیے آپ کو انٹرویو کر رہا بندہ، جی. وہاں پہ اس کا معیار ہی بالکل مختلف، وہ کہہ نہیں رہا آپ سے وہ، لیکن اس کے ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوا ہے کہ ایز جنرل مینیجر علی عباس صاحب نے یہ کام کرنے ہیں، ان میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ نہیں ہیں. پتہ ہی لگتا ہے کہ صاحب علی عباس صاحب میں ایز جنرل مینیجر تو صلاحیت وہ نہیں ہے کہ جنرل مینیجر آ سکے، جی. لیکن ان کے اندر ایک عجیب و غریب صلاحیت موجود ہے چھپی ہوئی. وہ یہ ہے کہ کریٹیکل سٹڈی کیری آؤٹ کرتے ہیں ہر چیز کی. آپ اوکے. اس نے گفتگو میں اندازہ کر لیا کہ آپ ذہنی طور پہ کدھر کوئی انکلائن ہے، صحیح. آپ کے ٹرینڈز کیا ہیں. وہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کے جنرل مینیجر کی پوزیشن پر ہم آپ کو آفر شاید نہ کر سکیں، ایکول سٹیٹس پر ہمارے پاس ایک جاب خالی ہے، وہ ہے ایفیشنسی ایویلیوشن سیل کے ہیڈ کی. جی جس کو کوالٹی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. نہیں وہ اور اچھا وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایفیشنسی ایویلیوشن سیل کی جاب ہے، اس کا ہیڈ ہے، وہ ایکویلنٹ ٹو جنرل مینیجر ہے. آپ اس پہ آ جائیے. صحیح. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رپورٹس جمع ہو کے مینجمنٹ نے انالائز کر کے بھیجی ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور آپ ان کو رپورٹ دے رہے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی اتنے پرسنٹ ایفیشنسی پہ کام کر رہا ہے، فلاں آدمی اتنے ایفیشنسی پہ، فلاں پہ. وہ جو بات آپ نے کمپنی کی مینجمنٹ کے تناظر میں کہی جی. وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہو جائے گی. آرگنائزیشن میں جیسے ایک پروگرام میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ترقی یافتہ ممالک میں پرائم منسٹر اکلوتا ڈیسیژن میکر نہیں ہے. جی. ہماری طرح نہیں ہو رہا کہ شاہ صاحب نے رات خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے باہر ایک انڈر پاس بن گیا، جی. جی. تو صبح آرڈر ایشو کر دیے میرے انڈر پاس بنا دیا جائے. جی. جی. وہاں نہیں ہے یہ کام. صحیح. ادارے میں بھی ہم لوگ ایک چیز پر زور دیتے ہیں کہ ایون ایٹ دی جونیئر موسٹ لیول، دیٹ از سیلز ریپرزینٹیو یا مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ اسسٹنٹ، جی. یہ ویکلی رپورٹس ہمیں بھیجتے رہتے ہیں. اب وہ سیلز کے لوگ ہیں تو وہ جنرل مینیجر سیلز کے پاس جا رہی ہیں، وہ ان کے ذریعے سے انالائز کر رہا بیٹھا ہوا کہ کون سے علاقے میں سیل بڑھ رہی ہے، کون سے میں ڈراپ کر رہی ہے. جہاں ڈراپ کر رہی ہے اس کے ریزن آئے ہیں کہ صاحب سیلاب آ گیا ہوا ہے، یہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، کمیونیکیشن ٹوٹ گیا ہے، وار ہو گئی ہے، زلزلہ آ گیا، تھنگز لائک دیٹ. وہ ریزن دیے ہوئے ہیں. وہ ان کو خود ایویلویٹ کرتا ہے کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک جان بچانے کی اسکن سیونگ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ اس سے نتیجے اخذ کرتا ہے اور وہ اپنی رپورٹ جو مینجمنٹ کو سبمٹ کر رہا ہے اس کے اندر لکھ دیتا ہے. اسی طرح وہ ویژولائز کرتا ہے چیزوں کو. پھر مارکیٹنگ والا اس کو رپورٹ دے رہا ہے، وہ اسٹڈی کر رہا ہے جو کمپٹیٹرز ہیں جی. ان کے فیوچر پلانس کو، ان کی اسٹریٹجیز کو، وہ پلانس اور وہ اسٹریٹجیز مارکیٹ پر کیا اثر ڈالیں گی. ہر کمپنی کانسٹنٹ اسٹڈی کرتی ہے کہ ہماری ڈیپتھ آف پینیٹریشن ان دا مارکیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ شیئر ہمارا کیا ہے. وہ ظاہر کانسٹنٹ تو نہیں چلتا. جی. جی. اوپر نیچے ہوتا ہے. اس کے اندر تھوڑی سی فلکچویشن آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں ایک دم سے ڈپ آیا یا ایک دم رائز ہوئی ہے، جی. سیل اگر اچانک بڑھ جائے وی گیٹ ورڈ. صحیح. ہوا کیا ہے؟ تو باقاعدہ اس کے اوپر ایک طرح کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. واٹ ہیپنڈ؟ یس. ایک دم سے یک سیلز 50% انکریز کر گئی، ان نیچرل ہے. جی. جی. وی مسٹ چیک اٹ. تو ہم تھرو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ
اپنے کمپیٹیٹر کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے پلانز کیا ہیں، ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر کیا امپرومنٹ لا رہے ہیں، ان کی پروڈکٹ کے اندر ویک ایریاز کون سے ہیں، اسٹرانگ ایریاز کون سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کانسٹنٹ اسٹڈی چل رہی ہے. اور یہ سارا جو پروسیس ہے وہ کریٹیکل تھنکرز کر رہے ہیں. یہ اس لیول پر ہو رہا ہے. وہ جو رپورٹیں بنتی ہیں جی جی وہ کریٹیکل تھنکر کے پاس جا رہی ہیں. اوکے. وہ اس کو ایویلیٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرتا ہے ٹو چیف ایگزیکٹو. چیف ایگزیکٹو اس رپورٹ کی بنیاد پر میٹنگ کال کرتا ہے، مینجمنٹ میٹنگ جی جی کال ہو جاتی ہے، اس میں رکھی جاتی ہیں وہ رپورٹس کے ساتھ. یہ رپورٹس آئی ہیں، جی ناؤ آپ اپنے ویوز بتائیے کیا ہیں اس پر. ٹھیک ہے. تو اس کا تھریڈ بیئر انالیسس وہاں شروع ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا ہے. ویسے یہ اور بات ہے کہ اس میٹنگ کے اندر بعض کا ایسی سچویشن بھی آتی، جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں پڑھایا گیا جی جی کہ صاحب غیر محسوس طریقے پر کی گئی کرپشن کیا ہوتی ہے، اور اس کرپشن کو پکڑا نہیں جا سکتا. صحیح. تو چونکہ یہ جو یورپینز ہیں، امریکنز ہیں، امریکن شوقین ہیں سوپ کمپنی کی مثال دینے میں، یورپین میونسپل کمیٹی کی مثال دیتے ہیں. اس زمانے میں کمیٹیاں ہی تھیں، جی جی کارپوریشنز تو بعد میں اتنا گرو اتنی بعد میں کی ہیں کہ وہ جو چیئرمین ہے کسی میونسپل کارپوریشن کا، وہ اپنے ایک عزیز کو ایک ٹھیکہ دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اب وہ اپنے اسٹاف آفسر کو کہتا ہے کہ ایجنڈا بناؤ. وہ ایجنڈا جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر 30 آئٹم رکھ دیتا ہے، جی اور نمبر 1 آئٹم ہوگی کہ اسٹاف کا بائسیکل جو ہے، بائسیکل سٹینڈ بننا ہے، اس پہ شیڈ ہونا چاہیے کیونکہ دھوپ بارش میں ان کی بائسیکلس ڈیمیج ہوتی ہیں. ایجنڈا نمبر 1. نمبر 2 پر اسی طرح کا آ جائے گا. نمبر 3 پہ آ جائے گا کہ فلاں جو ہال ہے اس کو رینوویٹ ہونا ہے. جی جی اس طرح کی کر کے اس کو کوئی 28ویں 29ویں نمبر پہ وہ ٹھیکہ رکھا ہوا ہے اس نے. اب وہ میٹنگ کال کرتا ہے کہ صاحب 2 بجے میٹنگ ہوگی، لنچ ٹائم کے بعد شروع. اب چونکہ پہلا جو آئٹم ہے وہ ایک ایسا آئٹم ہے جو سب جانتے مسٹ ہے. نہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. صحیح ہے. ہر ممبر اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے. نتیجہ یہ 2 گھنٹے اسی پہ گزر گئے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا آئٹم بھی اتنا ہی آسان ہے، اس پہ 1.5-2 گھنٹے گزر گئے. اب شام کے 6 بج گئے ہیں. ایوری باڈی از اینکشس ٹو گو ہوم. یس. تو وہ جو چیئرمین ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جنٹلمین وی ٹوک exceptionally long in discussing this agenda, and I'm glad you did so because it required a deep analysis. Now we are left 4 items on our agenda. Now I know you are anxious to go home. Instead of going into lengthy details, we can vote for it. Okay. You raise your hands. صحیح. وہ کہتا ہے آئٹم نمبر 28 وہ یہ ہے. لوگ کہتے ہیں اوکے اپرووڈ. ٹھیک ہے. گریٹ. ایجنڈا نمبر 29 آئٹم نمبر 29 آن ایجنڈا وہ ٹھیکہ ہے جو عزیز کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. سب نے اس کو اپروو کر دیا. ٹھیک. اسی طرح 30ویں کو کر دیا. اب اس کے منٹس آف دی میٹنگ بنے تو اس کے اندر سب کا اپروول ہے، سب نے سائن کیا ہوا ہے. صحیح ہے. جو چیئرمین ہے اس نے صرف انڈورس کیا ہے. جی جی اپروول سب کی ہے. اب وہ جب چلا گیا باتیں نکلنی شروع ہوئیں. 1-2 سال کے بعد پتہ لگا چیئرمین صاحب نے تو اپنے عزیز کو فیور کیا تھا، اس کے اندر اتنا % کھا گیا. جی جی وہ کہتے ہیں ناٹ مائی فالٹ. ہاں آپ نے اپروو کیا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ کر دیں. آپ نے اپروو کیا ہے، یہ آپ کا فالٹ ہے، میرا تو نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کرپشن جی جو بڑی غیر محسوس ہے. تو یہ اس مینجمنٹ
कमेटी के अंदर बाज़ का ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो जाती है. वैसे आपने सिर्फ पब्लिक को ना बड़ा क्रिएटिव आइडिया दे दिया है करप्शन करने का कि जो आपने अपना काम करवाना है अपने से रिलेटेड उसको सीरियल नंबर 28 या 29 में रखें ताकि सारों की थकावट हुई होती है और वो कहते हैं बाकी सब एजेंडा ठीक आ रहा है तो ये भी ठीक ही होगा. अच्छा, इसके अंदर बड़ी एक कमाल की चीज, बल्कि मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आ गया इससे. नहीं, इससे बेहतर एक आइडिया दे रहा हूँ आपको. इसी सिलसिले में जब पढ़ा रहे थे हमें मुख्तलिफ चीजें आती जी. एक चीज बड़ी कमाल की पॉइंट आउट हुई. जी जी. उस वक्त यंग थे हम, पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, तो उस वक्त बड़ी कमाल की चीज़ लगती है. अब तो खैर नॉर्मल हो गई जी. कि आपकी जो पार्लियामेंट है जी. उसमें अगर कहीं एक ब्रिज बनना है उस पर कई कई दिन डिस्कशन होगी. हाँ जी. हर मेंबर इजहार ख्याल कर रहा है जी. जबकि उसकी टोटल कॉस्ट जो है 20-30 करोड़ रुपया है. आपने एटम बम बनाना है जी. उस पर कई बिलियन रुपीस खर्च होने हैं. जी. उसे बोलने वाला कोई नहीं है क्योंकि जानता कोई नहीं कि क्या चीज़ है. बिल्कुल सही है. तो करप्शन में इसका भी बेनिफिट लिया जाता है. एक और पॉइंट आपको दे दूं करप्शन करने का. तो उसमें मैनेजमेंट की जो हम मीटिंग बुलवाते हैं उसके अंदर वो रख देते हैं. जी. नतीजा ये होता है कि हर आदमी अपने अक्ल और काबिलियत के मुताबिक उस पर राय देता है, लेकिन हमेशा सही फैसले पे पहुंचते हैं. क्योंकि उसके अंदर 15-20 आदमी जो हाईली क्वालिफाइड विद रिच एक्सपीरियंस, कोई 30 इयर्स, कोई 35 इयर्स, तो सीजन्ड लोग हैं सब, वो जब राय देते हैं तो सही निकलती है. तो वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको क्रेडिट जा रहा है वो असल में उसके अंदर बड़ा नॉमिनल रोल प्ले करता है. सही है. जैसे मैंने आपसे एक दिन अर्ज किया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं जी. उनका काम सिर्फ इतना होता है, एक फॉरवर्ड थिंकिंग, पॉलिसी मेकिंग, और उसमें हेल्प शामिल होती है दूसरों की. ठीक. और तीसरा ये है टू मेक श्योर कि कंपनी उसी डायरेक्शन में स्टीयर कर रही है जिस डायरेक्शन में वो ले जाना चाह रहा है. बस ये 3 काम है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा शाह साहब, देखा ये गया, मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है, अब आप भी बताइएगा अपनी, जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं क्योंकि वो लोगों को थोड़ा एनालाइज करते हैं, उनको टाइट करते हैं, फ़ौरन से अप्रूव नहीं करते, तो उनके ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं रहते ऑर्गेनाइजेशन में, लोग उनसे तंग होते हैं. तो अब ये भी एक प्रॉब्लम है. फिर वो उसकी जो फीडबैक, अब फीडबैक पे भी आ जाते हैं क्योंकि हमारा मौजू है. अब उसका फीडबैक जा रहा है ऑनर के पास, सर ये तो काम ही नहीं करने दे रहे, ये तो देखे ना अप्रूव ही नहीं कर रहे चीज़ों को. एक हम प्रपोजल लेके आते हैं, उसमें से ये गलतियां निकालते हैं और कहते हैं जी ये दोबारा लेके हैं. इस तरह तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत टाइम लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहा है, प्रोजेक्ट आने वाला है, टाइम लाइन्स मीट नहीं हो रही, तो हम क्या करें सर. अब वो मालिक भी कहता है यार कुछ आप ख्याल करें, जल्दी आप अप्रूवल करें. अब वो कहता है कि मैं अप्रूवल नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसमें ये कमियां नज़र आ रही हैं. अच्छा, वो अब देखिए सर ट्रायंगल कैसा बना है, वो मालिक के सामने भी जो है वो नेगेटिव हो रहा है और वो शख्स जो है वो लोगों की नज़र में भी नेगेटिव हो रहा है और सारा मलबा जो है ना उस जो क्रिटिकल थिंकर है उस पर गिर रहा है. अली साहब बज़ाहिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बज़ाहिर दर हकीकत ऐसा नहीं होता है. ये लोग जिनको अल्लाह ताला ने एक विजन दिया हुआ है, जिसको आप क्रिटिकल थिंकर कह रहे हैं, वो किसी चीज़ को रोक नहीं रहे होते. वो आपकी तवज्जो दिला रहे होते हैं कि इसकी डाउन साइड ये भी है. यस. इसको देख लीजिए आप. राइट. अब वो कहने का एक अंदाज है जो लोगों को आपके खिलाफ भी कर देगा और आपकी वाहवाह भी करा देगा. सही. मालिक के पास जाके अगर आप ये कहते हैं, जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके पास जाके आप यूँ कह देते हैं कि नहीं साहब ये प्रोजेक्ट तो बड़ा गलत है, ये तो नहीं हो सकता सर, इसको नहीं होने देना जी, इसका इम्पेक्ट कुछ और आएगा. आप उसके पास जाते हैं कि साहब ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है लेकिन इसमें ये 1 या 2 इसकी डाउन साइड भी हैं. इससे खुदा न खास्ता अगर ये इधर को हो गया तो अदारे को इतना बिलियन का लॉस हो जाएगा. अगर हम ये एरियाज जो है वी टेक केयर ऑफ दीज 2 एरियाज
یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے، پھر کمپنی کے فائدے میں ہے. صحیح. تو میری رائے تو یہ ہے کہ ہم یہ سجیسٹ کر دیں کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کے پریونٹیو میئرس لے لیں ابھی سے. تو یہ میری رائے ہے سر. ادروائز یو آر دا باس، ڈیسیژن از یورس. ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں چیف ایگزیکٹو کے ساتھ، وہ اس کو رجسٹر کرتا ہے اور وہ اپریشیٹ کرتا ہے. جن لوگوں نے اوریجنلی کیا ہوگا یار علی عباس صاحب تو ہمیشہ چلتے کام میں اسپینر ڈال دیتے ہیں. جی جی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جن چیزوں پر آپ نے وارن کیا تھا، جی. وہ جو ایک دو چیزیں تھیں ان میں سے ایک چیز ویسی ہو جاتی ہے، اس سے لاس ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو فوراً توجہ دلاتا ہے میٹنگ میں کہ دیکھیے علی عباس صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. جی. اس وقت ہم نے انہیں کنڈیم کر دیا، ان کی تجاویز کو سیٹ اسائڈ کر دیا. آج وہی کچھ ہو گیا. اگر ہم نے ان کی بات سن لی ہوتی ایسا نہ ہوتا. نیکسٹ ٹائم کے لیے لوگ از خود آپ کے پاس بھیجیں گے علی عباس صاحب ذرا اس کو دیکھ لیجیے. جی 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 بالکل. کریڈیبلٹی بن گئی نا اس سے. کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہونے کی دیر ہے. جی جی. لیکن بعض کا اگر آپ علی عباس نہیں ہیں، سرفراز شاہ صاحب ہیں، تو میں بڑے کروڈ مینر میں اس کو تنقید کر دیتا ہوں. ہر آدمی کہتا ہے بتا یار یہ اچھے خاصے پروجیکٹ میں کیڑے نکال دیے بیٹھ کے. صحیح ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا شاہ صاحب، کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ آتی کیسے ہے؟ یہ بائی برتھ کوئی کوالٹی ہے یا سیکھی جا سکتی ہے؟ اگر سیکھی جا سکتی ہے تو کیا سیکھتے ہیں تو یہ کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے انسان میں؟ دیکھیے اس کے اندر ایٹ ٹائمس لوگوں کی جو دماغ کی ساخت ہوئی ہوتی ہے، ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اپنے مخصوص ماحول میں رہتے ہوئے، وہ ان کو اس طرح کی تھنکنگ کی طرف لے آتی چیز. صحیح. اور وہ پھر تعلیم حاصل کر کے تجربے کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی. تو وہ اس کا انالیسس بڑا اچھا کر لیتے ہیں. کریٹیکل کی بجائے اگر انالیٹیکل اسٹڈی کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اوکے. وہ انالیسس کی طرف ان کو لے آتی ہیں. پھر ان کا واسٹ نالج سپورٹڈ بائی دیئر ایکسپیرئنس، وہ ان کے کنکلوژنس بڑے صحیح نکلتے ہیں. صحیح. تو ایک خاص لیول کی ٹریننگ ہے اس کی، وہ ادھر کو ہمیں لے جانا چاہیے. اور ایون ان یور پرسنل لائف میں لوگوں کو ایک چیز سجیسٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد اگر ایک آدھ آدمی ایسا رہے جو آپ کی خامیاں آپ کو بتاتا رہے تو آپ کا فیلئر بہت کم ہوگا. صحیح صحیح صحیح. لیکن ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے. نہیں شاہ صاحب، آپ نے فرمایا نا کہ وہ انداز بیان جو ہے وہ انسان کو پنچ کر دیتا ہے. اس میں جو کریٹیکل تھنکر ہے، میں پرسنل لائف کی بات کر رہا ہوں. جی میری پرسنل کی بات کر رہا ہوں. پرسنل لائف میں جی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے آپ ذرا سے ایک مقام پہ پہنچ گئے تو آپ کے ارد گرد تعریف کرنے والوں کا ایک حلقہ بن جائے گا. بالکل بالکل. اس سرکل کے اندر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. جی. وہ وہی ہوتے ہیں جو آپ کو ہر وقت گڈی سناتے ہیں. جی بالکل. کہ تمام اچھا ہے، اور قصیدے پڑھ رہے ہیں، قصیدے سنا رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، آرگنائزیشن کی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. عادی ہو جاتا ہے. ایک دوست ہے آپ کا جو آپ کو کندھا پکڑ کے جگا رہا ہے کہ وہ علی عباس صاحب آنکھیں کھولیے، یہ فلاں جگہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو سنبھال لیجئے. تو علی عباس صاحب، یہ پرسنل لیول کی بات کر رہا ہوں، ناٹ آرگنائزیشن. جی جی. علی عباس صاحب کہتے ہیں یہ ساری دنیا تعریف کرتی وہ پاگل ہے، ایک یہی اللہ نے عقل مند پیدا کرنا تھا. صحیح. یہ ہو جاتا. میں ایک گورنمنٹ ادارے میں تھا تو میرے ایک دوست تھے بڑے قریبی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے انہیں، جی جی. انتقال کر گئے. وہ مجھ سے کہیں ملنے آئے. میری سیکرٹری شاید گئی ہوں گی کسی کام سے، واش روم وغیرہ گئی، وہ تھی نہیں. تو ان کو میرے تک کارڈ بھیجنے میں دقت ہوئی. اتنی دیر میں خیر وہ میری سیکرٹری آ گئی، انہوں نے کارڈ مجھے بھیجا.
آتے ہی انہوں نے کہا کہ شاہ جی ٹو بیڈ. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ لے میں پچھلے 10 منٹ سے کوشش کر رہا ہوں کہ somebody should take my card to you. تمہارا ایک افسر دوسرے کو کہتا تم لے جاؤ, تیسرے کو کہتا تم لے جاؤ. اب یہ آپ کی سیکرٹری آئی ہے تو اس نے اندر بھجوایا. ایک جملہ اس نے کہا, بڑا زبردست ٹرننگ پوائنٹ بنا. کہ شاہ جی یور سبارڈینیٹس, وہ بولتے ایسے تھے, شاہ جی یور سبارڈینیٹس شوڈ ریسپیکٹ یو, دے شوڈنٹ بی اسکیئرڈ آف یو. بالکل صحیح. اب یہ صرف ایک مخلص دوست کہہ سکتا ہے آپ کو, جب آپ ہیڈ آف دی آرگنائزیشن بنے بیٹھے ہیں کہیں, اور وہ بھی سرکاری, تو آپ کا مخلص دوست ہی کہہ سکتا ہے. صحیح. یہ غالباً 78 کی بات ہے. اس ایک جملے نے میرے رویے بدل کے رکھ دیے. اچھا. یس. زندگی میں, پرائیویٹ لائف میں, ایک آدمی ایسا انسان کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے جو جگاتا رہے, کندھا پکڑ کے ہلا کے جگاتا رہے کہ ہوش کرو کدھر کو جا رہے ہو. اسی طرح آپ بڑی پوزیشن پہ ہیں, ایک آدمی کوئی ایسا آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جو آپ کے شولڈر کو مسلسل جھنجھوڑتا رہے کہ اٹھو, آنکھ کھولو, یہ سب کسیدہ گو جو ہیں جی جی یہ تمہیں بربادی کی طرف لے جائیں گے. صحیح ہے. یہ ہر جگہ ہی ہے. زیادہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ویسے کہ جو کسیدہ گو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس جو بندہ ہوتا ہے اس کو ایک ایسی عادت پڑتی ہے کہ وہ پھر جہاں بھی قدم رکھتا ہے نا, وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ میرا جو ہے نا وہ کوئی قصیدہ پڑے گا. بہت بہت جلدی انسان اس قصے میں ڈوب جاتا ہے. اس کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب بربادی ہو چکی ہوتی ہے. او مائی گاڈ. یہ بڑی مصیبت ہے. تو ایسا آدمی اللہ کی رحمت ہے جو آپ کا اکیلے میں کندھا ہلا کے جھنجھوڑتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ لک فلاں چیز غلط ہو رہی, فلاں چیز. میں بڑا حیران ہوا, کہیں کتاب میں پڑھا, مجھے یاد نہیں رہ گیا کہ کیا تھا. یہ بڑھاپا ایسی بری چیز ہے کم وقت. آخری دنوں میں ایوب خان کے دو بڑے مشہور اخبار تھے, ایک انگلش کا پاکستان ٹائمز, جی اور ایک مشرق اردو کا اخبار ہوتا تھا. جی شاید آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا, جی آپ کی ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ بند ہو چکا تھا. ان صاحب نے, غالباً یہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا جو ان کے انفارمیشن سیکرٹری تھے. اچھا اچھا. غالباً انہوں نے لکھا, اللہ مجھے معاف کرے جی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, اور کنفیوژن ہے وہ, جی کہ ان اخبارات کے اوپر کے پیج جی. ایوب خان کو سبمٹ کرنے کے لیے علیحدہ سے چھاپے جاتے تھے. اچھا. جس میں سب اچھے کی خبر ہوتی تھی. صحیح ہے. اور وہ بیچارہ انجانے میں مارا گیا. اچھا, یہ میں نے بھی واقعہ سنا, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے لیے ایک الگ سے اخبار چھپتا تھا. ہاں, صحیح ہے. وہ 4-6 کاپیز چھپتی تھی, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر سرکولیٹ ہو جاتی تھی, اور وہ سب اچھا کی خبر تھی. اگر اس بندے کے ارد گرد کوئی ایسا سنسیئر آدمی ہوتا جو اس کو کہتا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے, آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے, جی سچ یہ ہے, جی اور میں آپ کو اخبار لا کے دکھاتا ہوں, ذرا پڑھیے جو پبلک میں اویلیبل ہے. آپ اپنے اے ڈی سی کو بھیج دیں کہ وہ اخبار مارکیٹ سے خرید لائے. جی جی. تو سچ پتہ لگ جائے گا آپ کو. صحیح. تو شاید اتنی جلدی اس کا زوال نہ آتا. اچھا, وہ سر قصہ گو ہوتے ہیں نا, وہ جو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے نا کوئی برڈن نہ آ جائے ہمارے اوپر, یا ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے, ہم باس کو خوش رکھیں بس اسی طرح خبروں سے, تاکہ کوئی نہیں, میرا پرفارمنس. خیال ہے قصیدہ گو کا بنیادی مقصد باس کو خوش رکھنا نہیں ہوتا. اپنی جاب سیکیورٹی ہے. جاب سیکیورٹی, اپنے بینیفٹس. کہ میں گڈ بکس میں رہوں, اوکے, اور میں صاحب سے جو چاہوں کروا لوں, صاحب سے جو چاہوں. میں ایک ادارے میں تھا, پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا ہوا تھا میں. جی تو لارج سائز آرگنائزیشن. جی تو ہمارے ایک جنرل مینیجر تھے, وہ
गवर्नमेंट में जो काम होते थे हमारे अदारे के, उसको फॉलो अप करते थे वो। ठीक। तो जब कोई काम अच्छा हो जाता था तो वह साहब उसकी अप्रूवल का ओरिजिनल लेटर और उसके साथ अपनी एक एप्लीकेशन कि साहब मैंने इतना काम किया है, मेरे इतने बच्चे हैं, ये इतना खर्चा है, मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो हर मरतबा उनकी सैलरी 1000-2000 रुपये बढ़ जाती थी। ये पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक है। 1000-2000 तब एक अमाउंट थी, अच्छी अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो वो इस तरह बढ़वा लेते थे। ये कसीदा गो जो जमा हो जाते हैं हुक्मरानों के इर्द गिर्द, वो अपने मफाद के लिए जमा होते हैं। अदरवाइज दे हैव नो लव फॉर दैट मैन। ओह यस, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब आपके बात का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसमें मैंने बड़ी 2 इम्पोर्टेंट और बड़ी बुनियादी बातें जो है ना वो सीखी हैं इस पूरे प्रोग्राम में, कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मुखलिस दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिसको आप खुले दिल से उसको सुने, उसकी तनकीद सुने, उस पर गुस्सा ना करें, उसके दरवाजे अपने लिए बंद ना करें और फिर एनालाइज करेंगे वाकई ये बात ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। बहरहाल जो किस्सा गोई है, जो आपकी तारीफ़ है, वो आपकी डेवलपमेंट में कोई इजाफा नहीं करेगी। हो सकता है आपका डोपामिन बढ़ाए, आपको खुश करे, लेकिन उसमें आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। डेवलपमेंट आपकी वहाँ होगी जहाँ पे कोई आप पे तनकीद कर रहा है और आपको झंझोड़ रहा है, जैसे शाह साहब ने फरमाया, कंधा पकड़ के कहे कि यहाँ तुम गलत कर रहे हो, इसको यहाँ से ठीक कर दो। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।